آخر میں مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا اس دور میں، اور ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں کئی اولیاء کرام کو ذمہ داری دی، اس میں ایک بڑی ذمہ داری آپ کی بھی ذمہ تھی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کمالات روحانی جو اللہ نے آپ کو عطا کی، بتائیے ذرا اس حوالے سے۔ جنید بھائی پہلے میں عشق رسول کی بات سناؤں گا تاکہ ان کا میرا ربط بنا رہے۔ ویسے ہی بنا ہوا ہے، بتائیے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنتے تھے تڑپ جاتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہیں سرکار شفقت فرمائے تو زیارت ہو جائے اللہ، لیکن ساتھ یہ بھی غم رہتا تھا کہ میں بخشا نہ گیا تو کیا بنا اللہ۔ تو ایک دن کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، آپ نے خواب میں زیارت کروائی تو آپ نے میری جسم کی تسکین بھی فرمائی اور روح کی تسکین بھی فرمائی، اللہ، اور فرمایا غلام علی فکر نہیں کرو، جو ہم سے محبت کرتا ہے کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ اللہ، وہ فکر بھی ختم کر ہائے ہائے۔ اور پھر جو آپ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا وہ بڑا سٹرونگ تھا کہ آپ امیر اور غریب نہیں دیکھتے تھے، اور یہی سب سے بڑا کمال ولی کا ہوتا ہے کہ ولی اللہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ واہ، بڑے سے بڑا طاقت والا بندہ آ جائے تو وہ بات وہی کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔ واہ۔ ایک بہت بڑا عہدیدار جمعہ کے دن آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا تو اس نے کچھ خرد برد کی ہوئی تھی اپنی جسمانی ساخت میں، تو آپ نے فرمایا اتنے سال ہو گئے تجھے آج تک شریعت کا رنگ نہیں تیرے اوپر چڑھا، یہ دیکھ جو کل آئے وہ تیرے سے آگے نکل گئے۔ اور جب سید کو سمجھاتے تو بڑی محبت سے سمجھاتے کہ اس کے نانا جی کی عزت بھی باقی رہے اور اس کے نسب کا تعلق بھی باقی رہے، اس کو جھاڑتے نہیں، اس کو ڈانٹتے نہیں، بلکہ بڑے پیار سے کہتے آپ کے نانا کا دین ہے، آپ نہیں کام کریں گے تو کون کرے گا۔ اتنی محبت سے اس کو سمجھاتے، لیکن ڈرتے کسی نے سر سے نہیں تھے۔ اور پھر سب سے بڑا آپ کا جو انداز تھا کہ آپ کے اوپر مختلف بزرگان دین کا کرم ہوتا تھا، ان کی طرف سے فیض آتا تھا، جس میں سب سے بڑا نام ہے بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ بڑا تعلق تھا، آپ بڑا کرم فرماتے تھے۔ تو ایک دن آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انوار و تجلیات پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت نے اشارہ فرمایا کہ میں اپنے سلسلے کا فیض دوں، تو کہا نا میں نے رخ اپنے شیخ کی طرف کرنا۔ واہ، یہ آج کے دور کے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو بیعت کسی کے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں۔ میں جنید بھائی ساری دنیا تصوف کے لیے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس دن شیخ کے بارے میں نرم گوشے کے علاوہ جملہ کوئی اور آ گیا، مریدی ارادت کا نام ہے، مریدی نہیں تو ارادت بھی نہیں، آپ اپنے اوپر کوشچن مارک لگا دیں، پھر بالکل ختم ہو گیا، کہنا بھی نہیں پڑتا کہ میں آپ کا مرید ہوں، ویسے ہی سارا پتہ صاف ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے بابا فرید الدین سے اپنے رخ پھیر لیا، کہا نا یہ میرے پیر کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ میں آپ کی طرف آؤں، لیکن وہ رخ بھی بڑے ادب میں پھیرا آپ نے۔ جی بالکل، بڑے ادب میں رخ یہ تو محبت ہے نا جی یہ۔ لیکن آج کے دور کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جدھر آپ کے شیخ کا رخ ہے ادھر سے رخ کبھی نہیں پھیرنا، ورنہ سارا کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر کہیں سے کوئی روحانی فیض آ رہا ہے تو اس کو بھی اپنے شیخ کا صدقہ سمجھنا، اور یہ نہیں کہنا کہ میں ادھر سے یہ شے نہیں ملی، ادھر ملی تو میں ادھر چلا جاؤں، بلکہ یہ اس کو اس انداز میں ڈھالنا ہے کہ مجھے جو ادھر سے فیض ملا ہے وہ بھی میرے شیخ کی عنایت کی وجہ سے۔ کیا کہنا ہے، اور پھر جیسے کہ یہ بات بڑی قابل غور ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ بادشاہوں کے پاس جب جاتے تھے تو تبلیغ ان کو ضرور کرتے تھے۔ یہ سلسلہ نقشبند کا بڑا خاصہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بادشاہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، بادشاہوں کے پاس آپ میرا خیال ہے۔ اس میں میں ایک آپ کو عربی کا فقرہ سنانا چاہتا ہوں جو پہلے کچھ تھا لیکن آج کچھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ پہلے تھا بئس الفقیر الی باب الامیر، بدترین فقیر ہے جو امیروں کے دروازے پہ جاتا ہے، لیکن آج اس کو چینج کر کے پڑھنا چاہیے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ نعم الفقیر الی باب الامیر، اچھا فقیر ہے جو امیروں کے دروازے پہ جائے دعوت و تبلیغ کے لیے، تاکہ مجد الافسانی کی شان زندہ ہو جائے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار زندہ ہو جائے، اور یہ امیر دین کے راستے پہ آئے گا تو دین کی مدد بھی ہوگی اور سارے لوگ بھی دین کی طرف آ جائیں۔ اچھا، جو آپ نے خاص طور پہ حق کی بات کی کہ آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، آپ کے پاس عمرہ بھی آتے تھے، آپ کے پاس جو ہے وقت کی بڑی بڑی شخصیات آتی تھیں، لیکن آپ نے کبھی بھی حق سے جو ہے نہ صرف نظر کیا، نہ حق بات کہنے سے صرف نظر کیا۔ یہ اس دور کی کتنی ضرورت ہے، اس پہ ذرا سے گفتگو کیجیے۔ جنید بھائی یہی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم مفادات اور شخصیات دیکھ کر بالکل بے ہوا ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم جن سلسلوں سے وابستہ ہیں انہوں نے کبھی بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا
میں یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنانا چاہتا ہوں نواب نظام الدین ملک کا. اس کے گھر فاتح خانی تھی تو مجد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چشم و چراغ حضرت غلام علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں گئے. تو جب وہاں پہنچے تو ایک ایسا بندہ آیا ہوا تھا جو شراب کے نشے میں دودھ تھا, اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا یہاں سے پیچھے ہو جاؤ, کیونکہ میں ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے خلاف کرتے. جب وہ انگریزوں کا ایک بہت بڑا نمائندہ واپس گیا, اس نے جا کے کہا مسلمانوں میں نے کوئی مرد دیکھا ہے تو یہ والا دیکھا جو حق بات کرتا ہے. آج ہم حق بات کرنے سے ڈر چکے ہوئے ہیں کہ ہماری کرسی نہ خراب ہو جائے, ہمارا معاملہ نہ خراب ہو جائے. یاد رکھے, غلام علی دہلوی کے نظام کو دیکھے, مجدد پاک کے نظام کو دیکھے, حق بات کہنے میں کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. صرف اس کے لیے ایک ہی جملہ ہے, جو حق بات کہتا ہے اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کھڑی ہوتی. کیا بات, بہت شکریہ تینوں. اب آپ کا تشریف لائے, اللہ تعالیٰ